باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیز ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں، جہاں ہم روزانہ مختصراً آپ کی خدمت میں فقہی مسائل جو روزے سے متعلق ہے، اہم ترین مسائل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں ہمارے مسائل یقیناً کہیں نہ کہیں آپ کو کام آ رہے ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں ان باتوں کی ضرورت آپ محسوس کر رہے ہوں گے، اور یقیناً آپ کے لیے اس ماہ مبارک میں یہ باتیں مفید ثابت ہو رہی ہوگی۔ جی ہاں، آج بھی کچھ اہم ترین سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر کفارہ واجب ہو تو کیا وہ کفارہ اپنے واجب النفقہ رشتہ داروں کو دے سکتا ہے؟ یعنی ایک شخص ہے جس کے اوپر روزہ نہ رکھنے کی بنا پر کفارہ واجب ہو گیا، تو کیا وہ کفارہ اپنے واجب النفقہ، یعنی وہ لوگ جن کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، مثلا ایک باپ نے روزہ نہیں رکھا، اس کے اوپر کفارہ واجب ہو گیا، تو اب یہ کفارے کا پیسہ یا کفارے کی جو غذا ہے وہ اپنے ہی بچوں پر خرچ کر سکتا ہے کہ میں اپنے بچوں پر خرچ کر رہا ہوں، اپنے واجب النفقہ کے اوپر جو وہ استعمال کر رہا ہوں، یا مثلا اس کے والدین کی ذمہ داری، کسی بچے کے اوپر اس کے والدین کی ذمہ داری ہو اور وہ بچہ روزہ نہ رکھے اور کفارہ اس کے اوپر واجب ہو جائے، تو کفارے کی ادائیگی کے وقت یہ کفارہ اپنے والدین ہی کے حوالے کر دے، جبکہ مثلا اس کے اوپر ان کی ذمہ داری تھی۔ تو ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یعنی روزوں کے کفارے اپنے ہی واجب النفقہ رشتہ داروں کو دیا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، اپنے ہی رشتہ دار واجب النفقہ رشتہ داروں کو نہیں دیا جا سکتا ہے، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر دوسرے غریبوں فقیروں کو دینا ضروری اور واجب ہے، جن کی شرطیں ہم نے آپ کی خدمت میں کل پیش کی تھی کہ جسے مثلا فدیہ یا کفارہ دیا جا رہا ہے، اس شخص میں، اس مستحق میں کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے روزے کے کفارے کو قسط میں ادا کیا جا سکتا ہے، مثلا ایک ساتھ رقم نہیں دیتے ہوئے، مثلا رقم یا غذا نہیں دیتے ہوئے قسط وار جو ہے وہ کفارے ادا کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیے جا سکتے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر کسی پر بہت زیادہ رمضان کے روزوں کے کفارے ہوں اور فی الحال اس کی حالت ایسی نہ ہو کہ وہ ایک ساتھ ساری رقم یا جو چیز ادا کرنی ہے وہ ایک ساتھ ادا کرے، ایسی صلاحیت نہیں ہے، مثلا ابھی حالات سخت ہے، ہاتھ اتنا کھلا ہوا نہیں ہے کہ اتنے سارے روزوں کا کفارہ ایک ساتھ جو ہے وہ ایک مشت ادا کر دے، تو ایسی صورت میں جب کہ اس کے پاس حیثیت نہیں ہے، وہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر ایسا شخص قسط میں اپنے کفاروں کو ادا کر سکتا ہے۔ یہ کب ہے؟ اس وقت ہے جب وہ ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا، لیکن اگر ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ ایک ساتھ اپنے روزوں کے کفارات کو ادا کر دے، لیکن اگر ایسی حالت ہے کہ بہت زیادہ روزے ہیں اور ایک مشت ایک ساتھ فی الحال نہیں دے سکتا، تو قسطوں میں بھی اپنے روزے کے کفاروں کو ادا کر سکتا ہے۔ اس ادائیگی میں اس پر کوئی جو ہے ان قسطوں میں ادا کرے گا کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو یہ شک ہو کہ میرے اوپر کوئی قضا روزہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے، تو ایسے شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ مثلا مجھے شک ہو رہا ہے کہ میرے اوپر کوئی روزہ قضا ہے یا نہیں، یعنی کوئی روزہ میرے اوپر واجب ہے جو چھوٹ گیا تھا، جس کی قضا مجھے کرنی تھی،
میں نے نہیں کی، تو ایسے حالت میں میری ذمہ داری کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے ایسی حالت میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی کوئی قضا روزہ اس کے اوپر نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شک کی حالت میں تھا کہ ایسی صورت میں میری ذمہ داری کیا قرار پاتی ہے کہ آیا روزہ میرے اوپر قضا ہے یا قضا نہیں ہے، قضا روزہ باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ تو شریعت کہتی ہے ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کچھ بھی نہیں رہ جاتی۔ اسی طریقے سے جس کے ذمے اپنے قضا روزے باقی ہو، کیا وہ کسی دوسرے مرحوم رشتہ دار کے طرف سے روزے رکھ سکتا ہے؟ مثلا خود میرے اوپر میرے کچھ قضا روزے واجب ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے کسی مرحوم رشتہ دار مثلا نانا دادا کسی کی طرف سے روزے رکھوں، تو کیا میں روزے رکھ سکتا ہوں ان کے لیے؟ جبکہ میرے اوپر میرے اپنے بھی قضا روزے واجب اور ضروری ہے، تو کیا میں اپنے روزے چھوڑ کر یعنی بعد میں رکھتے ہوئے ان کے لیے پہلے روزے رکھ سکتا ہوں؟ ان لوگوں کے لیے جو مثلا محروم ہو گئے ہیں، جن کا تعلق ہماری رشتہ داری سے ہے، تو ایسی صورت میں یعنی آپ کے میرے اوپر جبکہ اپنے قضا روزے واجب ہے، کسی اور کے اوپر اس کے قضا روزے واجب ہے، وہ ان روزوں کے واجب ہونے کے باوجود اپنے کسی رشتہ دار کی طرف سے روزے کو جو ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ ایسے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مثلا نانا دادا جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی طرف سے رکھا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ میرے اوپر خود میرے اپنے ذاتی قضا روزے بھی واجب ہے، تو میں اپنے روزوں کو بعد میں رکھتے ہوئے اپنے مرحوم کے لیے روزے رکھ سکتا ہوں؟ تو شریعت کہتی ہے جی ہاں، آپ اپنے قضا روزوں کے ہوتے ہوئے بھی اپنے کسی مرحوم رشتہ دار کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو میرے قضا روزے ہے یہ میری ذمہ داری میں باقی رہیں گے، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کو ادا کروں گا، یہ میرے اوپر واجب ہوں گے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ کسی کے رکھنا، اپنے چھوڑ کر کسی مرحوم رشتہ دار کے رکھنا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایسی صورت میں بھی روزے رکھے جا سکتے ہیں کہ اپنے قضا واجب ہونے کے باوجود کسی رشتہ دار مرحوم وغیرہ کی طرف سے روزے رکھے جائیں۔ اسی طریقے سے کیا روٹیوں کو کفارے کے طور پہ دیا جا سکتا ہے؟ تو شریعت کہتی ہے جی ہاں، روٹیوں کو بھی کفارے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اہم ترین مسائل تھے جو کفارات سے متعلق تھے، جن کی ضرورت ہمارے یہاں پیش آتی رہتی ہے۔ لہٰذا آئیے بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں بہترین عبادت کرنے اور بہترین نماز گزاروں میں ہمارا شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔